نہ تو شمس و قمر کی ہے آرزو، نہ تو بحر و بر کی تلاش ہے، نہ تو شمس و قمر کی ہے آرزو، نہ تو بحر و بر کی تلاش ہے، جو دلوں کی دنیا سوار دے اسی ایک نظر کی تلاش ہے، جو دلوں کی دنیا سوار دے اسی ایک نظر کی تلاش ہے، اور میرا مرض خود ہے میری دوا، میں مریض عشق حبیب ہوں، میرا مرض خود ہے میری دوا، میں مریض عشق حبیب ہوں، جو مرض کو اور سوا کرے بڑھا دے، جو مرض کو اور سوا کرے اسی چار اگر کی تلاش ہے، جو مرض کو اور سوا کرے اسی چار اگر کی تلاش ہے، اور نہ مال و زر کی ہے جستجو، نہ حور و خلد کی آرزو، نہ مال و زر کی ہے جستجو، نہ ہی آرزو، جو ملا دے یار کو یار سے اسی راہبر کی تلاش ہے، جو ملا دے یار کو یار سے اسی راہبر کی تلاش ہے، اور تیری یاد ہے تو ہے زندگی، تیرا ذکر ہے تو ہے بندگی، تیری یاد ہے تو ہے زندگی، تیرا ذکر ہے تو ہے بندگی، تیرا عشق کیسے میں چھوڑ دوں، میرے عمر بھر کی تلاش ہے، تیرا عشق کیسے میں چھوڑ دوں، میرے عمر بھر کی تلاش ہے۔ اور جن کا ذکر ہم اور آپ آج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے نواسے حضور تاج الشریعہ محبت کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ولی کی صفت، ولی کا مرتبہ، ولی کی نشانی قرآن نے بتا دی کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا وہ متقی ہوگا۔ اگر اس کے اندر متقی والی صفت نہیں ہے، پرہیزگاری والی صفت نہیں ہے، تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دو کوالٹی ہے۔ آج اپنے آپ کو ولی کہنے والے بہت ہیں، ولی بتانے والے بہت ہیں، مگر اللہ جسے ولایت عطا فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی ولی نہیں بتاتا، اپنے آپ کو ولی نہیں کہلواتا۔ آج 8-10 انگلی میں انگوٹھی پہننے والے، انگلیوں میں بڑے بڑے بال رکھنے والے، بڑے بڑے جھبے کبے پہننے والے، اپنے آپ کو ولی کہلوانے والے بہت مل جائیں گے، مگر قرآن نے جو نشانی بتائی ہے ان اولیاء الا المتقون، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو ایسا ولی ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ڈھلواتا ہے اور ہمارے قریب آتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جسے رب نے کہا ہے ڈھونڈو وہ میرے ولی ہوں گے۔ تو انہی ولی میں ایک ولی کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جسے دنیائے انسانیت مفتی اعظم ہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی احمد رضا خان فاضل بریلوی عرف اعلیٰ حضرت، جسے دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، ان کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان فاضل بریلوی، یہ بڑے بیٹے، اور ان کے پیدائش کے 18 سال کے بعد حضرت حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے۔ بڑے بیٹے حامد رضا اور چھوٹے بیٹے ان کا نام ہے مصطفیٰ رضا۔ جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مہررہ شریف میں تھے، صبح فجر کا وقت تھا، آپ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، تو مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد حضرت سید ابو الحسن احمد نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا کہ اے احمد رضا خان فاضل بریلوی، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں ایک نیک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک سید زادہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے گھر میں ایک نیک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر آپ سیڑھی چڑھے اور مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نماز پڑھائی، جب نماز فجر سے فراغت حاصل کی تو آپ نے نماز فجر کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو بلایا اور اپنا جھبا عطا فرمایا۔
اپنا امامہ عطا فرمایا اور کہا کہ ایک نیک بچے کی پیدائش تمہارے گھر پہ ہوئی ہے، میں اس کا نام ابو البرکات معین الدین جیلانی رکھتا ہوں۔ یہ آپ کا نام ہے ابو البرکات معین الدین جیلانی، اور آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ پیدائش ہے سن 1310 ہجری 22 ذی الحجہ کے دن، اور دن تھا جمعہ۔ 22 ذی الحجہ 1310 ہجری اور دن جمعہ کے دن صبح صادق کے وقت آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور بریلی شریف میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور پتہ سید زادے کو مہاریرا شریف میں ہو جا رہا ہے۔ کیا عظمت اور کیا کمال کے مالک حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ بریلی کہاں ہے، مہاریرا کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت مہاریرا شریف میں ہیں، مگر پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد کو خبر ہو جاتی ہے، آپ کے والد کو آپ مبارکباد دیتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد آپ جھبہ بھی عطا فرماتے ہیں، امامہ بھی عطا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اس کو لیا کر دے دینا، میں نے اسے اپنی مریدی میں شامل کر لیا، اپنے مریدوں میں شامل کر دیا، اور ان قریب میں بریلی آؤں گا اور اپنی خلافت و اجازت سے اسے نوازوں گا۔ اور پھر دنیا نے وہ دیکھا کہ جب آپ 6 مہینے کے ہوئے تو حضرت ابو الحسن نوری بریلی شریف گئے، اور بریلی شریف میں جانے کے بعد آپ نے سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو بلایا، اپنی گود میں لیا، اور راوی روایت کرتے ہیں کہ 13 سلسلوں کی اجازت و خلافت سے آپ کو نوازا۔ 6 مہینے کی عمر ہے، بچہ شعور نہیں رکھتا، مگر یہاں دیکھو تو بیٹا بھی کس کا ہے، احمد رضا خان کا، اور آگے جا کے بننے والا کون ہے جسے دنیائے انسانیت مفتی اعظم ہند کے نام سے یاد کرے گی۔ تو 11 یا 13 ایک روایت میں 13 ہے، خلافت و اجازت سے آپ نے نوازا، اور اپنی انگوش شہادت کو آپ کے منہ پہ ڈال دیا، اور حضور مفتی اعظم ہند اسے چوستے رہے۔ اب یہ پیر و مرشد جانے کتنا دیا، مفتی اعظم ہند جانے کتنا دیا، مگر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا، اور اسی نام پر آپ کا عقیقہ ہوا، اور جب آپ کا عقیقہ ہوا تو پیر و مرشد کی طرف سے آپ کا نام ابو البرکات معین الدین جیلانی، اور آپ کے والد احمد رضا عرف اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ رضا خان رکھا۔ یہ نام سے آپ مشہور ہوئے۔ اب جب آپ، میں بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوں کیونکہ حضرت کے واقعات بہت ہیں، اور واقعات کے اندر ان کی تعلیمات کو بیان کرنا ہے، تو جب تک ان کی سیرت نہ بیان کی جائے، واقعات نہ بیان کی جائے، آپ کو یہاں سے تعلیمات نہیں ملے گی کہ حضور مفتی اعظم ہند کی تعلیمات کیا ہے۔ تو سیرت کو جب تک جانیں گے نہیں، ان کے واقعات کو جب تک پڑھیں گے نہیں، آپ کو ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی اور تعلیمات تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند پڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اب فیض کس کا ملا؟ سید زادے کا، اور ادھر سے فیض کس کا مل رہا ہے؟ والد محترم کا۔ تو آپ نے جتنے علوم و فنون حاصل کیے اپنے والد محترم سے حاصل کیے، اور راوی روایت کرتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں آپ پورے علوم و فنون سے فراغت حاصل کر چکے، اور 18 سال کی عمر میں آپ نے دارالافتاء میں بیٹھ کے پہلا فتویٰ دیا رجعت کا۔ اور رجعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی دودھ کے اوپر کہ ماں لڑکے کو کتنی مدت تک دودھ پلا سکتی ہے اور لڑکی کو کتنی مدت تک دودھ پلا سکتی ہے۔ تو یہ فتویٰ سرکار اعلیٰ حضرت نے 18 سال کی عمر میں دیا۔ آج اگر ہم بچے سے وضو اور غسل کے مسائل پوچھے تو 18-20 سال کا بچہ نہیں بتا سکتا، مگر یہ کرم مفتی اعظم ہند کے اوپر سرکار اعلیٰ حضرت کا تھا کہ تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی تھی، تو 18 سال کی عمر میں دارالافتاء میں بیٹھ کے آپ فتوے دے رہے ہیں، اور فتویٰ دیا کہ لڑکا پیدا ہو تو ماں کو چاہیے 2.5 سال تک دودھ پلائے۔ ایک فتویٰ بھی دے رہے ہیں، نبی کی سیرت بھی بتا رہے ہیں، اور نبی کی سنت بھی بتا رہے ہیں، رب کا احکام بھی بتا رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ بھی ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں تعلیمات بھی دے رہے ہیں کہ بچہ اگر لڑکا ہو تو ماں کو چاہیے کہ 2.5 سال تک دودھ پلائے۔ کتنے سال تک؟ 2.5 سال تک دودھ پلائے، اور لڑکی پیدا ہو تو 2 سال تک دودھ پلائے۔ اس سے زیادہ پلانا جائز نہیں ہے۔ لڑکی کے لیے 2 سال رجعت کا مسئلہ، اور لڑکے کے لیے 2.5 سال ہے رجعت کا مسئلہ، یہ دونوں چیز ہے۔ اور پھر آگے اسلام کہتا ہے کہ ماں کا دودھ پلانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے دودھ کا اثر باڈی میں انسان کے 40 سال کی عمر تک رہتا ہے۔
کتنے سال کی عمر تک؟ 40 سال. اس لیے دیکھا جائے کہ 99% جو بھی اس روئے زمین پر انسان ہے اس کو کوئی بڑی بیماری 40 سال تک نہیں ہوتی اگر موت نہ آئے تو. 40 سال تک کے وہ توانا رہتا ہے, تندرست رہتا ہے. اور آپ سائنس کی روح سے بھی دیکھ لیں کہ جب جسم میں کمزوری آنا چالو ہوتی ہے تو 40 کے بعد ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک اسلام کا مسئلہ ہے کہ دودھ پلاؤ لڑکے کو 2.5 سال تک, لڑکی کو 2 سال تک, اس لیے کہ اس دودھ کا اثر, ماں کے دودھ کا اثر 40 سال تک بچے کی باڈی میں ہوتا ہے اور وہ اس سے غذا بھی پاتا ہے, تندرستی بھی پاتا ہے اور اس کا جسم تندرست بھی رہتا ہے. اور ایک مسئلہ یہاں سے لے کے چلے, اب دودھ کی بات آئی ہے تو دودھ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ماں کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے یا کوئی معاملہ گھر پہ ہوتا ہے تو گھر پہ ایک میٹنگ بٹھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ماں کو بچے کا دودھ بخشا جائے, ہے نا. یہ رواج چلتا ہے کہ نہیں؟ دودھ بخشنے کا رواج چلتا ہے. تو یہ دودھ بخشنے کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. شریعت میں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. بچے کو دودھ پلانا ماں کا حق ہے. بچے کو دودھ پلانا کس کا حق ہے؟ ماں کا حق ہے. جب ماں کا حق ہے وہ دودھ پلائے گی تو بخشنے والا معاملہ ختم. یہاں پر جب حق تھا اس کا, ہاں یہ بات الگ ہے کہ لڑکا اس کے دودھ کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ جو دودھ اس نے پیا ہے 2.5 سال تک کے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ اس کے دودھ کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتا. مگر یہ جو بخشنے والا معاملہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے, یہ اس میں شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ ماں کا حق ہے, اس میں بخشنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے وہ, مگر اس چیز کو شریعت کی روح سے دیکھیں. لوگوں نے اس کو ایک رواج بنا لیا ہے اور یہ رواج گھر میں بڑے عروج پر ہے کہ فاتحہ خوانی ہوتی ہے, دعوت خوانی ہوتی ہے اور اس میں پھر یہ دودھ کو بخشا جاتا ہے. یہاں تک کہ معاملہ ہو گیا ہے, اس لیے بات یاد آئی تو اصلاح کے لیے میں نے یہ بات اب تک پہنچا دی. تو 18 سال کی عمر میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے رضعت کا فتویٰ دیا اور بتایا کہ لڑکے کو کس عمر تک ماں کو دودھ پلانا ہے اور لڑکی کو کس عمر تک دودھ پلانا ہے. اس کے بعد سرکار حضور مفتی اعظم ہند, آج ہم اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, مانتے ہیں, تو یہ دین سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی ہے. اگر حضور مفتی اعظم ہند اس روئے زمین پر تشریف نہیں لاتے اور اس کائنات میں دورے نہیں کرتے تو اعلیٰ حضرت کیا شخصیت ہے یہ ہمیں نہیں پتا چلتا. اعلیٰ حضرت کو جو متعارف کرانے والی ذات ہے اس شخصیت کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی زندگی میں زیادہ سفر نہیں کیے, زیادہ آپ نے تقریریں نہیں کی ہیں, زیادہ آپ نے مناظرہ نہیں کیے ہیں. آپ نے بریلی کے چٹائی میں بیٹھ کر دین کو, سرکار کے دین کو وہیں سے لوگوں تک پہنچایا, وہیں سے لوگوں کی اصلاح کی. یعنی آپ گوشہ نشی رہے اور گوشہ نشی رہ کر آپ نے ورد و وظائف بھی کیے ہیں اور امت محمدیہ کی اصلاح بھی فرمائی ہے. مگر آپ باہر نکلے نہیں, اور جب باہر آپ نکلے نہیں تو لوگ آپ کو زیادہ جانتے نہیں, مگر آج جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, مانتے ہیں, عشق و محبت کہتے ہیں. تو یہ دین سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں آپ تقویٰ و طہارت کے پیکر, اس لیے آپ کو حضور مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. اور کیسے تقویٰ و طہارت کے پیکر ہے, ذرا ان کی زندگی کو دیکھیں اور اس سے تعلیمات حاصل کریں کہ آپ نے علوم و فنون حاصل تو کیے, مگر رب نے آپ کو تقویٰ کا وہ پیکر بنایا تھا کہ اگر آپ کی مجلس میں کوئی بے ٹوپی والا آ جاتا, اب یہ ٹوپی پہننا یہ عام, نئی ٹوپی پہننا یہ عام سی بات ہے اور اس میں کوئی زیادہ توجہ بھی نہیں دیتا ہے نہ کرتا ہے, مگر اگر آپ اپنی مجلس میں کسی بے ٹوپی والے کو دیکھ لیتے تو بگڑ جاتے, غصے میں آ جاتے. حتیٰ کہ ٹوپی پہننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, مگر سنت مصطفیٰ ضرور ہے. تو اتنا خیال سنت مصطفیٰ کا کہ آپ غصے میں آ جاتے اور کہتے کہ یہ مجلس مصطفیٰ ہے, تجھے اس کا ادب نہیں ہے کہ یہاں ٹوپی پہن کر آیا جاتا ہے. تو آپ اسے تلقین کرتے, اسے تاکید کرتے اور وہ ٹوپی پہن کر آتا. اور آگے دیکھیے تقویٰ اور طہارت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بے ٹوپی کے آپ کو چائے پیش کرتا تو آپ لینے سے منع کر دیتے.
لینے سے منع کر دیتے. یہ ہوتے ہیں تقوی و طہارت کے پیکر جسے قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون. آج معاملہ یہ ہے کہ علماء بہت ہیں, صوفیاء بہت ہیں, مگر کوئی دکھائے مفتی اعظم ہند جیسے تقوی کہ اگر بے ٹوپی کا آ رہا ہے تو اس سے چائے لینا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں. اور کیوں؟ کہ ٹوپی نہیں پہنا, یہ اسلام کا شعار ہے, یہ اسلام کی نشانیاں ہیں. ٹوپی پہن کر آئے گا لگے گا کہ مسلمان ہے. اور آگے دیکھیں یہ تو ٹوپی کا مسئلہ ہے, اگر کوئی بے داڑھی والا آ جاتا مجلس میں تو آپ مجلس سے باہر کر دیتے. کہا یہ میرے نبی کی مجلس ہے اور یہاں پر تو خلاف سنت آ رہا ہے, جب تو مصطفیٰ کا نہیں ہوا تو مجلس میں بیٹھ کے کرے گا کیا؟ اور اگر بے داڑھی والا ہوتا اور وہ چائے یا کھانا پیش کرتا تو آپ نہ اس کے ہاتھ سے چائے لینا پسند کرتے نہ اس کے گھر میں کھانا پسند کرتے. یہ تقویٰ و طہارت کے پیپر سرکار حضرت مفتی اعظم ہند تھے. اور آگے آئیے, یہ تو معاملہ دوسرے کا ہے, مگر آپ کے گھر کی بات, یہ تقویٰ صرف باہر نہیں گھر کے اندر بھی. ایک مرتبہ آپ کے گھر میں یا آپ کی بیٹی کے لیے یا آپ کے کسی اور رشتہ دار کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا, لوگ آئے تو اس میں چند لوگ بے داڑھی والے تھے, وہ آ گئے تو سرکار حضرت مفتی اعظم ہند نے جب انہیں دیکھا تو بگڑ گئے. کہا کہ یہ جو سنت مصطفیٰ میرے نبی کی ہے جس کا رکھنا واجب ہے تم اسے ترک کر رہے ہو, تم اسے چھنا رہے ہو جب تم اس کی حفاظت نہیں کر پائے. جب تم نبی کی سنت کی حفاظت نہیں کر پائے تو میری بیٹی کو لیا کر کیا خاک اس کی حفاظت کرو گے؟ جب تم میرے نبی کے نہیں ہو سکے, ان کی سنت پہ عمل نہیں کر سکے, تو میری بیٹی کو لے جا کے اس کے کیسے ہو جاؤ گے, اس کی زندگی کو خوشگوار کیسے بناؤ گے؟ تو آپ نے اس بے داڑھی والے کے یہاں رشتہ کرنے سے منع کر دیا اور ہمیں تعلیمات دی کہ تم آج رشتہ ڈھونڈتے ہو, اور کیسا رشتہ ڈھونڈتے ہو کہ اچھا گھر ہو, اچھا کمانے والا ہو, اچھا خوبصورت لڑکا ہو, اچھا اس کا بزنس ہو. یہ ساری چیز دیکھ کر تم لڑکی دیتے ہو, یہ ساری چیز دیکھ کر, مگر کبھی یہ دیکھا ہے کہ اسلام اس کے اندر کتنا ہے, ایمان اس کے اندر کتنا ہے, شریعت مصطفیٰ کو کتنا جانتا ہے, سنت مصطفیٰ پر کتنا عمل کرتا ہے. یہ ساری چیزوں کو کبھی آپ نے ٹٹولا ہے, کبھی اس کے اندر کھنگالا ہے, یہ پوچھنے کی کوشش کی تو نے دین کا علم سیکھا کہ نہیں سیکھا, تو نے قرآن پڑھنا تجھے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. یہ تعلیمات ہمیں سرکار حضرت مفتی اعظم ہند دے رہے ہیں. ارے جو اپنی داڑھی نہیں رکھ سکتا, جو سنت مصطفیٰ کو چہرے پہ نہیں سجا سکتا, اس کی زندگی آگے اور چلے گی کیسے؟ تو وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لوگوں, بڑا گھر مت دیکھو, بڑا بزنس مت دیکھو, خوبصورت اس کی شکل و صورت میں مت دیکھو, یہ دیکھو کہ اخلاق اس کا کیسا ہے, یہ دیکھو دیندار کتنا ہے, یہ دیکھو سنت رسول پہ عمل کتنا کرتا ہے. اور میرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ اگر شادی کرو تو نیک عورت سے, اور لڑکی دے تو دیندار شوہر لو, اور دیندار آدمی منگو, دیندار انسانوں کو منگو, اور دیندار لڑکے سے اس کا نکاح کرو. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. تو یہاں پر سرکار حضور مفتی اعظم ہند تعلیمات دے رہے ہیں. کیا تعلیمات دے رہے ہیں؟ کہ اگر لڑکی دینا ہے تو دیندار کو دو, اس کی دنیا بھی سنور جائے گی, اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. اگر دولت دیکھ کر دو گے, اگر گھر بار دیکھ کر دو گے, دنیا تو سنور جائے گی, مگر آخرت میں اس کا کیا کرو گے؟ کیا دولت ساتھ میں لے کر جاؤ گے؟ کیا اتنا بڑا گھر ساتھ میں لے کر جاؤ گے؟ اس کی دنیا تو سنور جائے گی, مگر بے دین انسان کی اور جو دیندار نہ ہو اس کی آخرت اور عقبہ کبھی سنور نہیں سکتا. تو یہ تعلیمات سرکار حضور مفتی اعظم ہند دے رہے ہیں. اور آئیے, سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکثر اپنے تقویٰ اور طہارت کے پیکر کے ساتھ ساتھ ایک ہنر رب کائنات نے عطا فرمایا تھا کہ آپ تعویذات دیا کرتے تھے, اور تعویذات سے آپ مخلوق کے خدا کی رہبری اور رہنمائی فرمایا کرتے تھے. تو جو بھی آپ کے پاس آتا اور جس مقصد کے لیے آتا, سرکار حضور مفتی اعظم ہند اسے تعویذ دے دیا کرتے تھے. تو ایک شخص آیا, اس نے تعویذ لیا, اور تعویذ لینے کے بعد کچھ نذرانہ آپ کو دینے لگا. تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند مسکرائے اور کہا کہ سنو, یہاں پر دعا بیکار نہیں کرتی ہے. کیا جملہ فرمایا؟ یہاں دعا بیکار نہیں کرتی ہے. اور تعلیمات دے دی کہ جو رب کائنات نے تمہیں ہنر عطا فرمایا. آج کل کئی بابا گھومتے ہیں نا,
تم کوئی مسئلہ حل کروانا ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ایک دن میں تم کو اپنے پورے مسئلے حل کروانا ہو تو ہم سے رابطہ کرو، ایک تعویذ دیں گے، اتنا لگے گا۔ مگر وہ بھی حضور مفتی اعظم ہند تھے، تقویٰ و طہارت کے پیکر تھے۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا، یہاں دعا کا کوئی ریٹ نہیں ہے، یہاں دعا بکا نہیں کرتی ہے۔ اور پھر رب کائنات نے بھی آپ کے تعویذات میں وہ اثر رکھا تھا کہ جو جس مقصد کے لیے آتا فوراً اس کا مقصد رب کائنات اس کو دے دیا کرتا تھا، اس کا مقصد کو حل کروا دیا کرتا تھا۔ یہ تاثیر رب کائنات نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے تعویذات میں رکھی تھی۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا وہ معاملہ تھا کہ آپ کو کوئی پروگرام کے لیے دعوت دیتا تو اس زمانے میں بیل گاڑی چلا کرتی تھی یا گھوڑا گاڑی چلا کرتی تھی اس زمانے میں، تو سرکار حضور مفتی اعظم یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ٹرین سے آؤں گا یا میں پلین سے آؤں گا، آپ کے لیے جو سواری منتخب ہوتی ہے آپ اس میں بیٹھ کر دین خدمت کی دین کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دین کی خدمت کی آپ نے یہ نہیں کہا کہ کاری چاہیے یا اے سی والی کار چاہیے، نہیں، آپ نے گھوڑا گاڑی میں بھی سفر کیا، آپ نے بیل گاڑی میں بھی سفر کیا، اور ان سفر کر کے کئی دن کا آپ نے رب کائنات کے دین کو اور اس کے احکام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچایا ہے۔ اور پھر معاملہ یہ رہتا کہ آج ہم جیسے خطابت کرنے والے اور ہم سے بڑے مقرر جب بلائے جاتے ہیں تو اپنے وقت متعینہ پہ آتے ہیں، یعنی جب ان کو تقریر کرنا رہتا ہے جب اسٹیج پہ آتے ہیں، مگر آؤ دیکھو اتنے بڑے سرتاج جنہیں دنیا سرکار حضور مفتی اعظم ہند کہتی، آپ کا کہیں پروگرام رہتا اور اعلان ہوتا کہ بعد نماز عشاء پروگرام شروع ہوگا، تو آپ کسی کا انتظار ویٹ کیے بنا آپ فوراً عشاء کے بعد مجلس میں پہنچ جاتے، مجلس میں پہنچ جایا کرتے تھے، اور مجلس کو پوری جب تک وہ 11 12 رات کے 1 بجے تک چلتے رہے سرکار حضور مفتی اعظم بیٹھے رہتے۔ تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے وقت پر آیا کریں، آپ کا وقت جب لوگ مقرر تقریر کر لے، شاعر نعت پڑھ لے، اس کے بعد آیا کرے۔ تو سرکار حضور مفتی اعظم ایک تعلیمات دیتے ہیں وہاں سے اور کہتے ہیں کہ یہ جلسہ مجھ سے منسوب ہے، یعنی میرے نام پہ رکھا گیا ہے کہ مصطفیٰ رضا خان آ رہے ہیں، اگر میں اپنے روم پہ بیٹھا رہوں اور خطبہ کچھ بھی بول کر چلا جائے، نعت خواہ کچھ بھی پڑھ کر چلا جائے، تو بعد میں لوگ جب آواز اٹھائیں گے تو یہ کہیں گے کہ اسٹیج کس کا تھا، مصطفیٰ رضا خان کا تھا، اسٹیج کس کا تھا، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا تھا، تو آواز کسی اور پر نہیں مجھ پر اٹھائی جائے گی، اس لیے پہلے جاتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو وہیں پر اصلاح کروں، وہیں پر اصلاح کروں۔ یہ تعلیمات سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہمیں دے رہے ہیں کہ جب تم اسٹیج میں بیٹھو تو بلاؤ بھی تو اہل علم کو، تاکہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیٹھ کر بات کر سکے۔ اور پھر سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا معاملہ یہ تھا کہ آپ شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، اگر وہ چھوٹی غلطی بھی ہو تو اصلاح وہی فرماتے تھے، اور اس لیے فرماتے تھے شفقت کے ساتھ تاکہ لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل جائے، یہ نہیں کہ طنز کرنا معاملہ ہو، انداز بھی ان کا شفقت والا ہوا کرتا تھا، بڑے پیار سے سمجھاتے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ آپ کی مسجد میں بریلی شریف کی جو ہے ہر سال ایک انسان ایک حافظ صاحب تراویح سنانے کے لیے آتے تھے، بڑی مزے کی بات ہے، اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند پیچھے تراویح سنا کرتے تھے۔ تو آج کا معاملہ یہ ہمیں تعلیمات دی ہے کہ آج ہم جب حافظوں کو بلاتے ہیں تو ہم ان کی شناخت نہیں کرتے کہ پورا شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے، قرآن کو کیسے سناتا ہے ٹیسٹ بھی نہیں لیتے ہیں، اب وہ اعلیٰ بننا طالب بننا سمجھ میں آئے فراٹے کے ساتھ سنا دے، 26ویں کو جب معاملہ آتا ہے شب قدر کو نذرانہ دیتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارا مطلب کیا رہتا ہے، بس پیچھے کھڑے ہو کے ہمیں 20 رکعت پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، 20 رکعت پڑھنا ہے۔ مگر آئیے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی تعلیمات دیکھے، آپ کی مسجد میں ایک حافظ صاحب آئے، اور جب حافظ صاحب تراویح سنانا چالو کی نا، تو اگر ایک رکعت میں کچھ چیز بھول جاتے تو آئیے توجہ کریں، علماء بہت تھے، حفاظ بہت تھے، میرے مفتی اعظم ہند حافظ نہیں تھے، مگر اس کے ترجمے سے پہچان لیتے تھے کہ حافظ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے کہ پیچھے آ رہا ہے، کچھ چھوڑ رہا ہے کہ پڑھ رہا ہے، اور اس کے مطابق لقمہ دیا کرتے تھے۔ اور اگر اس میں زبر زیر پیش کی
غلطی ہو جاتی اور معنی بدل جاتا تو مسئلہ ہے کہ اگر زبر زیر پیش کی غلطی ہو جائے اور اگر معنی بدل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو راوی روایت کرتے ہیں کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ہر سال ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں. ان کی مسجد میں کبھی 30 رکعت ہوتی تھی, کبھی 32 رکعت ہوتی تھی, کبھی 36 رکعت ہوتی تھی, کبھی 36. اور پھر اس زمانے کے علماء بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تو شب قدر ہو جاتی تھی, کبھی کبھی تو شب قدر ہو جاتی تھی. ہوتی کیوں تھی کہ کئی مرتبہ جب غلطی ہوتی تھی تو حضور سرکار حضور مفتی اعظم ہند اس نماز کو دہرواتے تھے, اس رکعت کو دہرواتے تھے. اسی بیچ میں وہ رکعت پڑھتے پڑھتے کبھی 30, کبھی 32, کبھی 36 ہو جایا کرتی تھی. رہتی 20 تھی مگر جو فاسق ہو, جو منسوخ ہوئی ہے تو اس کو پھر دوبارہ دہرواتے تھے. اس وجہ سے وہ کبھی 25, 30, 35, 36 تک پہنچ جاتی تھی اور کبھی رات گزر جاتی تھی. مگر سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہمیں یہاں سے تعلیمات دے رہے ہیں کہ تراویح سننا ہے تو تراویح میں میرے رب کا کلام پڑھا جاتا ہے اور کلام جیسا نازل ہوا ہے ویسا پڑھنا ضروری ہے, تاکہ جب پڑھے تو اس قرآن کی جو برکت ہے اور جو اس کی رحمت ہے اور جو اس کی برکاتیں, جو اس کے فضائل ہیں وہ ہم تمام کو نصیب ہو. اگر غلط پڑھ کر نکل جائے گا تو پھر پڑھنے کا مطلب کیا نکلے گا؟ حافظ کو مصحف پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا, کھڑا کروانے کا مطلب کیا نکلے گا؟ اس لیے وہاں سے سرکار حضور مفتی اعظم ہند تعلیمات دے رہے ہیں کہ مصحف پہ حافظ کو وہ کھڑا کرو جو صحیح قرآن سنا سکے اور صحیح پڑھ سکے. اور یہاں سے تعلیمات دے رہے ہیں کہ قرآن کو بڑے خوبصورت انداز میں اور ٹھہر ٹھہر کر سنا جاتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے اور سننے والے کو بھی لطف آئے, سننے والے کو بھی لطف آئے. یہ تعلیمات سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہمیں دے رہے ہیں. اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا معاملہ کیا تھا؟ آج کئی ان کے مریدین یہاں پر ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں مگر سن ایاس کو پہنچ گئے ہوں گے, بہت زیادہ عمر کے ہوں گے, 2-4 ابھی بھی ہمارے چانا مٹا میں. اور یہ ہمارا نصیبہ ہے چانا مٹا فراسیہ کا. سن 1962 یا 63 میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند اس چانا مٹا کی سرزمین پر تشریف لے کر آئے اور آج جو سنیت قائم ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی وجہ سے اس چانا مٹا فراسیہ میں سنیت قائم ہے. اور ان کو لانے والے ایک ذات ہے جسے مولانا جان محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے لے کر آئے اور لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب آپ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی ڈیٹ لینے کے لیے یہاں سے آپ ناگپور گئے تو جامعہ عربیہ اس وقت میں بڑا مدرسہ کہلاتا تھا. امجدیہ کا وجود نہیں تھا اس وقت میں, اب تو یونیورسٹی ہے جامعہ عربیہ ناگپور میں, آپ جانتے ہوں گے. تو جامعہ عربیہ اسلامیہ یونیورسٹی اس وقت میں وہاں کے جو بانی تھے حضرت عبد الرشید فتح پوری صاحب, تو آپ نے مطالبہ کیا کہ ہمارا چھوٹا سا قصبہ چانا مٹا ہے اور وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہمارے ہاں تشریف لائے تاکہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے مرید ہوں. تو یہ تمام عوام الناس کی طرف سے میں عریضہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. تو حضرت عبد الرشید فتح پوری صاحب کہتے ہیں کہ مولانا میں آپ کا عریضہ قبول تو کر لیتا ہوں مگر ابھی ڈیٹ بڑی مصروف ہے حضور مفتی اعظم ہند کی. جب ڈیٹ جو خالی ہوگی وہ آپ کو دے دی جائے گی. تو جب ڈیٹ ملی سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی تو وہاں جان محمد صاحب ان کو لینے کے لیے گئے. تو ناگپور تک حضرت آئے بائی ٹرین اور ناگپور سے آپ نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو لیا اور لینے کے بعد آپ چھاونی مسجد, ایک چھاونی علاقہ پڑتا ہے ناگپور میں, وہاں ایک مسجد ہے, اس مسجد میں آپ نے نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنے کے بعد گرمی کا موسم تھا تو فریزر لگا ہوا تھا اس وقت میں اس مسجد میں. تو وہاں جان محمد صاحب نے کیا کیا کہ جو پانی آپ کے پاس رکھا تھا وہ گرم ہو گیا تھا تو آپ نے پانی کو وہیں پر ڈال دیا, پھینک دیا اور ٹھنڈا پانی مشکیزے میں بھر لیا, بوتل میں بھر لیا. اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو لے کر چلے آپ چانا مٹا کے لیے. تو راستے میں 4-5 کلومیٹر چل لیے تھے تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے. تو سرکار حضور وہاں جان محمد صاحب نے پانی پیش کیا. تو جیسے پانی پیش کیا تو پانی ٹھنڈا تھا. تو کہا مولانا پانی بڑا ٹھنڈا ہے, اب تک ٹھنڈا ہے. تو کہا حضور جب مسجد میں رکے تھے تو میں نے گرم پانی کو نکال کر وہاں سے ٹھنڈا پانی بھر لیا تھا.
تو ایک جملہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا، مولانا جتنا پانی مسجد سے لیا ہے اتنا ڈالا، جتنا پانی مسجد سے لیا ہے اتنا ڈالا، کا حضور نہیں تو کہا مسئلہ نہیں معلوم کہ مسجد کی کوئی چیز مسجد سے باہر نہیں لے جائی جا سکتی، وہی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب تقویٰ دیکھو حضور سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا، آپ چاہتے تو آ جاتے، 5-6 کلومیٹر گاڑی آگے آ گئی تھی، آپ نے گاڑی کو گھموایا اور گھموانے کے بعد اسی مسجد پہ دوبارہ پہنچے اور مسجد میں پھر اس پانی کو جا کر پیا آپ نے بیٹھ کر، اور بتا دیا کہ مسجد کا پانی ہو یا ایک سوئی کا ٹکڑا ہو، وہاں سے مسجد سے باہر لے جانا کسی کو جائز نہیں ہے۔ آج ہم بنا اجازت بڑی بڑی چیز مسجد سے لے کر آ جاتے ہیں، مگر یہاں پر سرکار حضور مفتی اعظم ہند بتا رہے ہیں کہ ایک سوئی ہو یا ایک دری کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ ہو، آپ کو اگر پینا ہے تو وہ مسجد والوں کے لیے ہے، وہ مصلی کے لیے، جماعتی کے لیے ہے، بیرونی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ پانی پینا ہوگا تو آپ کو مصلی بننا پڑے گا، آپ کو مسجد داخل مسجد ہونا پڑے گا، تب وہ پانی پینا آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ فتویٰ بھی دے دیا اور تقویٰ بھی بتا دیا آپ نے۔ کوئی ایسا مفتی ملے گا کہ 5-6 کلومیٹر گاڑی آگے آنے کے بعد پھر پیچھے گھمائے اور پھر وہاں مسجد میں جا کر پانی پیے اور یہ بتا دے کہ یہ مسجد یہی پانی یہی پینا جائز ہے، اگر باہر نکل گئے تو پانی پینا جائز نہیں ہے۔ ایسی ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور محدث اعظم ہند آپ کے ساتھ تھے، تو ایک مسجد میں پروگرام تھا، پروگرام کے بعد آپ کے پاس چائے لائی گئی، تو حضور مفتی اعظم ہند نے چائے لیا اور چائے لے کر آپ مسجد کے باہر آ کر سیڑھی میں بیٹھ گئے، اور حضور محدث اعظم ہند نے مسجد میں چائے پی لی اور جتنے علماء تھے سب نے مسجد میں چائے پی لی۔ تو لوگ کشمکش میں ہیں کہ ایک علماء اٹھ کے جا رہے ہیں باہر چائے پی رہے ہیں اور ایک علماء جتنے ہیں اندر چائے پی رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو ایک شخص اٹھا حضور محدث اعظم ہند سے کہا کہ حضور اگر مسجد میں چائے پینا جائز ہے تو آپ پی رہے ہیں اور ناجائز ہے تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند باہر کیوں گئے؟ تو پھر حضور محدث اعظم ہند نے مسئلہ بنایا کہ سنو، یہ جو باہر پینے کے لیے گئے ہیں یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے، اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، یہ حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے، یہ حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے۔ تو یہاں تقویٰ بھی بتا دیا کہ تقویٰ یہ ہے، ادب کا معاملہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر آ کر پی لے، اور اگر مسجد کے اندر پی رہا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو یہاں پر تقویٰ بھی بتا دیا گیا، یہاں فتویٰ بھی بتا دیا گیا، اس لیے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، اور میں تو ہند نہیں کہوں گا، وہ سرکار حضور مفتی اعظم عالم ہے، عالم ہے، کیونکہ ایک مرتبہ چاند کا مسئلہ آ گیا، آج بھی لوگ چاند کے مسئلے پہ لڑتے ہیں، تو کہا گیا کہ حضور 29واں چاند نظر نہیں آیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا میں جہاز کو اڑائیں اور بلندی پر لے کر جائیں تو 29واں چاند نظر آ جائے گا، 29واں چاند نظر آ جائے گا۔ یہ دلیل سائنس نے پیش کی، تو سائنس کے جواب میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ چاند کبھی ڈوبتا نہیں ہے، چاند چھپ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ اگر تم 28 کو بھی اگر جہاز کو بلندی پر لے کر جاؤ گے تمہیں چاند نظر آ جائے گا، 29 کی بات کرتے ہو، اگر تم چاند 28 کو بھی تم جہاز کو بلندی پر لے کر جاؤ گے، راکٹ کو بلندی پر لے کر جاؤ گے، تب بھی تمہیں چاند نظر آ جائے گا۔ تو یہاں میرے نبی کی شریعت یہ ہے کہ اگر چاند آسمان میں جگمگائے تب چاند مانا جائے گا، چاند آسمان میں جگمگائے تو چاند مانا جائے گا، ورنہ میرے نبی کا یہ فتویٰ ہے اور میرے نبی کی یہ تعلیمات ہے کہ جب تم 29 کا چاند نہ پاؤ تو 30 پورا کرو، 30 پورا کرو، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے، اور اسی تعلیمات کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامبے کی سرزمین پر گئے، اور بامبے کی سرزمین پر ایک سیٹھ صاحب کے یہاں پر آپ کا قیام رہا، تو وہ سیٹھ صاحب کو وقت کا ایک ایکٹر جسے دلیپ کمار کہا جاتا ہے، لوگ جانتے ہیں، پرانے لوگ بھی جانتے ہیں، آج کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ آئیے، جب رب کائنات کسی کو تقویٰ و طہارت اور اپنا ولی بناتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے۔
ایک سیٹ کے گھر پہ قیام فرما سرکار حضور مفتی اعظم ہند وقت کا ایکٹر، جس سے ملنے کے لیے دنیا ترستی تھی، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے وہاں کے لوگ اور بحری لوگ ترستے تھے اور اس کے گھر کے باہر کھڑے رہتے تھے کہ وہ گیلری میں آئے تو ہم اس کا چہرہ دیکھیں، ہم اپنے ایکٹر کا چہرہ دیکھیں، اسے آئیڈیل مانتے تھے۔ مگر جب اس نے سنا کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند آئے ہیں تو دنیا جس سے ملنے کے لیے ترس رہی ہے وہ سیٹ کو فون کرتا ہے کہ میری ملاقات حضور مفتی اعظم ہند سے کرا دے، حضور مفتی اعظم ہند سے کرا دے۔ دیکھو یہ آئیڈیل ہوتے ہیں، یہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں کہ جب رب کا قرب حاصل ہوتا ہے تو جس کے سامنے دنیا جھکتے ہوئے نظر آتی ہے وہ بھی ان کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ بھی ان کے سامنے۔ تو سیٹ صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند سے کہا کہ فلاں فلاں ایکٹر ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بلا لیا گیا۔ اب جب بلایا ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے، اب یہاں دیکھے دنیا اس سے ملنے کے لیے ترس رہی ہے، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آیا، دو زانو ہو کر بیٹھا تو سیٹ صاحب کہتے حضور اس کا نام دلیپ کمار ہے۔ جب یہ دلیپ کمار نام لیا نا تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی، دوسری مرتبہ کہا حضور یہ دلیپ کمار ہے، سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے توجہ نہیں فرمائی، کہا حضور یہ دلیپ کمار ہے اور اس کا اصلی نام یوسف خان ہے۔ آخری میں کیا فرمایا؟ اس کا اصلی نام یوسف خان ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات آپ نے سنی آپ غیظ و غضب میں آ گئے، جلال میں آ گئے کہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ ایک مسلمان ہو کر نبی کا نام رکھتے ہوئے اپنا نام غیر کے نام پر رکھتا ہے، اپنا نام غیر کے نام پر رکھتا ہے، وہ بھی مشہور ہونے کے لیے۔ ارے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا، تیرا نام نبی کے نام پر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے، اور تو نے بدل کر مشہور ہونے کے لیے اپنا نام دلیپ کمار رکھ لیا، دلیپ کمار رکھ لیا۔ آپ غضب میں آ گئے اور کہا میں ایسے شخص سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، آپ نے مصافحہ نہیں کیا، اور غضب میں کہا کہ اس کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو۔ جب آپ کا غضب اس نے دیکھا تو جس سے دنیا ملنے کے لیے ترستی ہے وہ سرکار کے پاس آیا تھا ملنے کے لیے، مگر حضور مفتی اعظم ہند نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تو یہاں سے تعلیمات دی سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے کہ جو نبی کا نہیں، جو نبی کے طریقے پہ چلنے والا نہیں، وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ آج کے نوجوان ہیرو ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، آج ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں، آج ان کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جہنمی لوگ جن کی زندگی جہنم ہے، اور جنت تو بنا لی انہوں نے مگر وہ جہنم میں جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ تو ان جہنمیوں کو تم اپنا آئیڈیل بناتے ہو، ارے بناؤ ایسے کو جس کے سامنے دنیا بھی جھکتے نظر آ رہی ہے، وہ بھی جھکتے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی جھکتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی تعلیمات ہے کہ جو اپنا ہو اسے گلے سے لگا لو، اور جو بیگانہ ہو، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ یہ تعلیمات سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی ممبئی کی سرزمین ہے اور ایک ماہم شریف ہے، ماہم درگاہ آپ جانتے ہیں، وہاں پر قیام سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا تھا۔ تو جب آپ جاتے ہیں نا تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مرید جو کرتے ہیں اسے پہچانتے بھی ہیں، توجہ پہچانتے بھی ہیں۔ آج کئی مرید آتے ہیں، مرید کر کر چل جاتے ہیں مگر حال لیتے نہیں ہیں۔ مگر یہ متقی پرہیزگار کے ایسے پیکر تھے کہ اپنے مرید کرتے بھی تھے، مریدوں کو پہچانتے بھی تھے، مریدوں کو پہچانتے بھی تھے۔ تو آپ ماہم شریف ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ تو ایک آپ کا مرید تھا جو آپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، پیش پیش آپ کے پاس رہتا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ مگر اس مرتبہ جب آپ گئے نا تو آپ نے سب طرف نگاہ دوڑائی مگر اس مرید کو نہیں پایا۔ جب اس مرید کو نہیں پایا، ایک دن گزر گئے، دو دن گزر گئے، تو آپ نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ اے میرے مریدوں بتاؤ کہ وہ جو شخص جو پیش پیش آگے آگے ہوا کرتا تھا اور میری بڑی خدمت کیا کرتا تھا وہ شخص ہے کہاں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو بدعقیدہ ہو گیا ہے، ہم نے اسے جماعت سے خارج کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی حضور مفتی اعظم ہند نے سنا تو غیظ و غضب میں آ گئے، کیا کہا؟ میرا مرید اور بدعقیدہ، میرا مرید اور بدعقیدہ، تو جاؤ اسے بلا کر لے کر آؤ۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو مرید آپس میں چیوں گوئیاں کرنے لگے کہ اس گستاخ کو ہم اپنی مجلس میں لے کر آئیں گے،
ہم کیسے لے کر آئیں؟ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ کان نہیں دے رہے ہیں تو آپ خود ہی اٹھے اور ڈرائیور کو کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں. اور جب آپ نے گاڑی تیار کروائی تو کسی سے کہا کہ کوئی اس کا گھر جانتا ہے؟ تو ایک صاحب کہتے کہ حضور ہاں میں جانتا ہوں. کہا چلو. اب سرکار حضور مفتی اعظم ان کی کار جا رہی ہے اور کرلا کے اندر اس زمانے میں بڑی گندی بستی ہوا کرتی تھی, جھوپڑ پٹی ہوا کرتی تھی, کرلا کا علاقہ ہوا کرتا تھا اور کرلا کے جھوپڑ پٹی علاقے میں وہ شخص رہا کرتا تھا اور ایک معمولی سا تاجر تھا وہ. آپ گئے, اب جب گئے تو اس کا گھر بہت اندر تھا, گاڑی وہاں تک جا نہیں سکتی تھی. تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے وہ مرید نے کہا کہ حضور آپ یہیں رکے, میں اسے بلا کر لے کر آتا ہوں. تو آپ نے اپنے مرید کی بات کو نظر انداز کر دیا, آپ کار سے اترے تو کیچڑ تھا, برسات کا موسم تھا, آپ اس کیچڑ والے راستے سے آپ کے جوتے بھر رہے ہیں مگر آپ چلے جا رہے ہیں. اور جانے کے بعد آپ نے نشاندہی کروائی کہ یہ گھر ہے, تو ہاں یہ گھر ہے. آپ نے دستک دی, تو جیسی دستک دی تو اسی شخص نے دروازہ کھولا. جیسی کھولا تو دیکھا کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند, تو لرزہ برندام ہو گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا کہ حضور میرے گھر پر. تو کہا تم ہمارے پاس نہیں آئے تو ہم تمہارے پاس چلے آئے. یہ پیر ہوتا ہے, یہ پیر ہوتا ہے. آج کے پیر کو دیکھو, میرے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھو کہ جب پیر نہیں جب مرید نہیں دکھا تو اس گھر تک چلے گئے کہ تم ہمارے پاس نہیں آئے, ہمارے قریب نظر نہیں آئے تو ہم ہی تم سے ملنے کے لیے چلے آئے. کہ چلو گاڑی میں بیٹھو. آپ نے اس شخص کو گاڑی میں بٹھایا اور اسی جگہ پر لے کر آئے. دسترخوان تیار تھا, آپ کھانا چھوڑ کر گئے تھے, اس شخص کو بلایا, کھانا کھائے, اس کو بھی کھلایا. اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ میاں کیا معاملہ ہے, مجھے بتاؤ. تو کہا حضور قسم خدا کی میں آپ کا مرید ہوں, کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا. کیا کہا اس شخص نے؟ میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوں, آپ کے کانوں تک جو خبر پہنچی ہے حضور وہ غلط ہے, آپ کا یہ مرید کبھی بد عقیدہ ہو نہیں سکتا. ہاں میرا تجارت کا معاملہ ہے, تو تجارت میں لین دین کچھ غیر لوگوں سے ہو گئے, تو صرف لین دین تک کا معاملہ ہے. مگر اے میرے مرشد, میں نے کبھی ان کی مجلس میں جانا پسند نہیں کیا, ان کی بات کو سننا پسند نہیں کیا. بس ایک غلطی ہو گئی ہے کہ تجارت کے معاملے میں صرف ان سے لین دین کیا, بس اسی وجہ سے یہ آپ کے مریدین نے مجھے جماعت سے خارج کر دیا, مجھے الگ کر دیا اور مجھے گستاخ کا طعنہ دیتے ہیں. اے میرے مرشد میں گستاخ نہیں ہوں. تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں اے لوگوں بیٹھو, میں تمہیں نبی کی ایک بات نہ بتاؤں. اب دیکھو وہاں تعلیمات میرے مفتی اعظم ہند دے رہے ہیں. کہا میرے سرکار مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ, دیکھا ہے کہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, یہودی کی میت جا رہی ہے. تو جیسے ہی وہ آپ کے قریب سے گزری آپ کھڑے ہو گئے. یہودی تھا, اسلام نہیں لایا تھا, ایمان لانے والا نہیں تھا, مگر جنازہ جا رہا ہے, سرکار کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد آنکھوں میں اشک لے کر آ رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ یہ تو مشرک ہے, یہ تو کافر ہے, یہ تو یہودی ہے, اور اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو رہے ہیں, اس کو جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو رہے ہیں. تو وہاں پر ایک تعلیمات میرے نبی نے دی, فرمایا کہ بے شک یہ یہودی ہے, اب یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, مگر میری کوشش یہ رہی ہے کہ رب کائنات نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا, اپنا دین دے کر بھیجا, تو میری جہاں تک کوشش رہی میں نے دین کو وہاں تک پہنچایا. کاش میں اس تک بھی پہنچتا, کاش میں اس تک بھی پہنچتا اور اس کی دین کی دعوت دیتا. تو مجھے میرے رب کی ذات سے یہ چاہت ہے, میرے رب کی ذات سے یہ امید ہے کہ یہ میری بات کو سن کر اسلام قبول کرتا, اور اگر میری بات اور میرا دین اس تک پہنچ جاتا تو آج مسلمان ہو کر یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا. اس لیے میں اس کو مایوسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اس تک دین کی دعوت نہیں پہنچی اور اس نے دین کو قبول نہیں کیا تو آج جہنم کے راستے پر جا رہا ہے. تو یہ بات بتا کر سرکار حضور مفتی اعظم نے کہا کہ اے لوگوں, اگر تمہارے بیچ میں کوئی معاملہ ہو جائے تو آپس میں مشورہ مت کیا کرو, آپس میں فیصلے مت کیا کرو, اپنے بیچ میں کسی عالم دین کو بٹھا لیا کرو, کسی علم والے کو بٹھا لیا کرو اور پھر اس سے رابطہ کیا کرو, اس کی بارگاہ میں رجوع کیا کرو, اور پھر جو فیصلہ وہ دے اس فیصلے پہ عمل کیا کرو, اپنی طرف سے کچھ مت کیا کرو. اور پھر آپ نے اس شخص کو تلقین کی کہ اے انسان تو تجارت کرتا ہے مگر تجارت اپنے لوگوں تک کر,
تجارت اپنے قریبی لوگوں سے کر، ان تک نہ جا، ان تک رسائی نہ رکھ۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے تعلیم دی، اور ہمیں یہ ایک تعلیم یہاں سے ملتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ کسی میں بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں، ڈائریکٹ کسی میں بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں مجلس میں دکھ گیا تو ہم اس کی جانکاری نہیں لیتے ہیں اور ڈائریکٹ اس کو وہابی، دیوبندی اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ مگر یہاں میرے حضور مفتی اعظم ہند تعلیمات دے رہے ہیں، تعلیمات دے رہے ہیں، وہ کس حد تک پہنچ جائے۔ مگر یہاں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنی طرف لانے کے لیے تم جی جان سے کوشش کرتے رہو اور آخری حد تک کوشش کرتے رہو۔ اگر یہ تمہاری کوشش کامیاب و کامران ہو گئی اور وہ جاہلیت سے نکل کر دین نبی میں آ گیا تو رب کائنات اس کے سبب سے تمہاری مغفرت فرما دے گا، اس کے سبب سے تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی تعلیمات تھی۔ اور آئیے ہم سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو مانتے ہیں، مگر آئیے میرے حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ کیا تھا۔ آپ ایک مرتبہ پروگرام میں کہیں آپ کو جانا تھا تو آپ نے اپنے مرید کو بلایا، وقت ظہر کا معاملہ تھا، اور ٹکٹ کرا کے لے کے آ جاؤ۔ تو یہ شخص ٹکٹ کرانے گیا، بڑی لمبی لائن لگی تھی، یہ عصر تک ٹکٹ کرا کے آیا، اور جب ٹکٹ لا کے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں دیا نا تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے یہ نہیں پوچھا ٹکٹ کنفرم ملی کیسی ملی، نہیں، کہا تو وقت ظہر میں گیا تھا، یہ بتا ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ مرید سے سوال کر رہے ہیں، یہ بتا ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو کہا حضور بڑی لمبی لائن لگی تھی، مجھے ٹکٹ لیتے لیتے وقت ہو گیا، اگر میں لائن توڑ کے نکلتا تو لائن پھر آگے چلی جاتی، پھر مجھے لائن میں لگنا پڑتا، بڑا وقت لگ جاتا۔ تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند غیظ و غضب میں آ گئے، کہا تو نے میری ٹکٹ کے لیے رب کی نماز کو چھوڑ دیا، رب کی عبادت کو چھوڑ دیا؟ ارے ٹکٹ ضروری تھی یا رب کی عبادت ضروری تھی؟ ٹکٹ ضروری تھی یا رب کی عبادت ضروری تھی؟ جا ٹکٹ کو بعد میں اس کو پھاڑ کر پھینک دے، پہلے رب کائنات کی عبادت کر، اور جو نماز قضا ہوئی ہے اسے ادا کر، اسے ادا کر۔ تو اس جو مرید تھا اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اس نے ایک جملہ کہا کہ میرے مرشد ایسے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں جنت میں لے جانے کے راستے بتاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرا مرید جہنم کی طرف نہ جائے، اس لیے ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا ڈاٹا کہ جب تک میں نے نماز نہیں پڑھ لیا وہ غیظ و غضب میں رہے، وہ غصے میں رہے، اور جب میں نے نماز پڑھ لی ہے تب میرے ہاتھ سے سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے ٹکٹ لی ہے۔ اور آج ہم یہ سب تعلیمات سنتے ہیں، مگر معاملہ کیا ہے؟ آج ہمیں اپنے کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپنی دکان ہمیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپنے کاروبار ہمیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپنا بزنس، اپنی ڈیوٹی، یہ ساری چیز ہمیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے رب کے احکام کو اور رب کی عبادت کو نظر انداز کر دیا۔ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی کے ماننے والے ہیں۔ رمضان آئے، رب نے اچھی خاصی ہم کو یہ ہیلتھ دی ہے اور جس میں توانا دی ہے، اس کے بعد ہم روزہ نہ رکھیں اور پھر کہیں ہم اللہ کے ولی کے ماننے والے ہیں۔ رب نے ہمیں صاحب اقتدار بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، اس کے بعد ہم زکوٰۃ نہ ادا کریں اور پھر ہم کہیں کہ ہم اللہ کے ولی کے ماننے والے ہیں۔ صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو، اس کے بعد رب کائنات کے گھر کا طواف نہ کریں، روضہ رسول کی زیارت نہ کریں، اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم اللہ کے ولی کے ماننے والے ہیں، تو یہ اللہ کے ولی کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ دنیا کے ماننے والے لوگ ہیں اور دنیا کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اگر صحیح میں اللہ کے ولی کے ماننے والے ہوگے تم تو قسم خدا کی ان کے احکام پہ چلتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور پھر میرے حضور سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے ہمیں میسج اور تعلیمات کیا دی ہے۔ رب کائنات نے آپ کو بڑی طویل عمر عطا فرمائی تھی، 92 سال کی عمر آپ کی ہوئی ہے، اور 92 سال کی عمر تک آپ نے صرف اور صرف تبلیغ دین فرمائی ہے، صرف تبلیغ دین فرمائی ہے، اور پھر رب کائنات نے آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائی۔ اب اگر ایک ایک واقعات میں گناتا چلوں تو پھر رات گزر جائے گی مگر واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ رب کائنات جب کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے انتظار میں ٹرین بھی رکا کرتی ہے، آپ کے انتظار میں ٹرین بھی رکی، اور پھر جب آپ آئے ہیں تو ٹرین چل پڑی ہے۔ یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہا حضور بڑی مصیبت میں ہوں، آپ تعویذ لکھ دیں۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند اس وقت اسٹیشن میں تھے، کسی اور ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کاغذ لکھ کے آپ کو تعویذ لکھ دیتا ہوں۔
تو اس نے کاغذ لے کے آیا تو بڑا تھا، آپ نے آدھا پھاڑا، آدھے میں اسے تعویذ لکھ کر دے دی. جلدی میں تھا وہ، اپنا آدھا کاغذ چھوڑا اور چلا گیا. اور جب چلا گیا تو پھر دوسرا شخص آیا تو حضور تعویذ لکھ دیجئے. تو کہا جاؤ پنہ لے کر آؤ، کوئی کاغذ لے کر آؤ. تو حضور آپ کے ہاتھ میں تو ہے. تو کہا یہ پہلے والے شخص کا ہے جس نے تعویذ لکھ کر گیا ہے، یہ اس کا آدھا پیج چھوٹ گیا ہے. تو کہا حضور اس میں لکھ دیجئے. تو کہا مجھے اس نے اجازت نہیں دی کہ اس میں تعویذ لکھ کر تمہیں دے سکوں، اجازت نہیں دیا. سنیے کتنے متقی پرہیزگار ہے. ایک معمولی سا کاغذ ہے نا، انسان اجازت دے دیتا ہے. اگر حضور دے بھی دیتے تو وہ شخص کچھ نہیں کہتا. مگر آئیے تقویٰ پرہیزگاری کے کیا پیغام تھے، کیا تقویٰ تھا آپ کا. کہتے ہیں کہ یہ پنہ دینے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہ جلدی میں وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے. اب جب کبھی ملاقات ہوگی تو اسے واپس کروں گا، اسے واپس کروں گا. تو تعلیمات کیا دے رہے ہیں. آج معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی چیز غصب کر جاتے ہیں، اپنے بھائی کا مال غصب کر جاتے ہیں، اپنے بھائی کی پراپرٹی ہڑپ لیتے ہیں، اپنی بہن کا ناحق حق لے لیتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے ہیں. یہ مال ایک فتنہ ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اور یہی مال آج بھائی بھائی میں جھگڑا کراتا ہے، بہن بھائی میں جھگڑا کراتا ہے، باپ بیٹوں میں جھگڑا کراتا ہے. تو میرے مفتی اعظم ہند تعلیمات کیا دے رہے ہیں. وہ ایک کاغذ جو معمولی سے کاغذ تھا، انسان جسے موڑ کر پھینک دیتا ہے. مگر کیا تقویٰ پرہیزگاری تھی. کیا یہ کسی اور کا ہے، میرے کو اجازت نہیں ہے کہ میں تمہیں دے دوں. مفتی اعظم اسے سنبھال کر رکھ رہے ہیں. اور آج ان کا ماننے والا اپنے بھائی کی پراپرٹی پہ نظر رکھتا ہے، اس کا ناحق اس کا مال لے لیتا ہے. شرم نہیں آتی ہے. کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا ہے. تم اپنے بھائی کا مال لے لو گے، اپنی بہن کا حصہ نہیں دو گے تو اس کو کب تک یہاں پر رکھو گے، کب تک اس سے کھاؤ گے. کل بروز قیامت رب پوچھ نہیں کرے گا کہ تم نے کس کس کا حق دیا تھا، کس کس کا حق مارا تھا. تو یہاں پر اللہ کے ولی سے تعلیمات لو. وہ ایک کاغذ کی اہمیت بتا رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر مالوں کی اہمیت نہیں ہے. یہ میرے سرکار حضور مفتی اعظم ہند تھے. آئیے سرکار حضور مفتی چند منٹ اور آخری بات ان کی کہ میرے حضور مفتی اعظم ہند کا معاملہ کیا تھا. جب آپ عمر دراز کو پہنچ گئے، آپ کی عمر 80-85 سال کی ہو گئی، تو ایک آپ کا واقعہ مشہور ہے اور بڑا مشہور ہے. اس زمانے میں کانگریس کا راج تھا، کانگریس کی سرکار تھی. اور کانگریس کی سرکار نے جیسے آج اور سرکاریں شریعت مصطفیٰ پر اور دین پر حملہ کر رہی ہے اور اس کے احکام کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک زمانے میں کانگریس نے بھی بدلنے کی کوشش کی تھی. اور وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ تھا نس بندی کا معاملہ، آپریشن کا معاملہ، مرد عورت دونوں کے لیے. اور اس کو کہا کہ علماء حق جتنے ہیں تمام اس میں فتویٰ دے کہ نس بندی کرانا جائز ہے. تو اس وقت کی تاریخ ہے کہ جتنے علماء ہندوستان تھے، وہ دیوبند کے ہو، وہ تبلیغی جماعت کے ہو، وہ کوئی بھی علماء ہو، تمام نے اس پر فتویٰ دے دیا کہ جائز ہے، سوائے ایک فتویٰ کے. وہ فتویٰ تھا حضور مفتی اعظم ہند کا. حضور مفتی اعظم ہند کا جب سارے فتوے گئے تو دیکھا کہ سارے فتوے سرکار کے موافق ایک خلاف ہے. پوچھا گیا کون ہے؟ تو کہا بریلی کے تاجدار کا بیٹا حضور مفتی اعظم ہند جسے دنیا کہتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے دین کا معاملہ ہے اور دین میں زبردستی بھی نہیں ہوگی اور نہ میرے نبی کی شریعت بدلی جائے گی. تو اس وقت اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی. اس نے اپنے محکمے کے افسروں کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کہہ دو کہ آپ فتوے پہ سائن کر لیں ورنہ آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. حکومت کی بات نہ ماننے پر تو اس وقت میں 80-85 سال کی عمر تھی، بڑے ضعیف سرکار حضور مفتی اعظم ہند تھے. دو لوگ آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے نماز کے لیے، دو لوگ آپ کو پکڑ کر لے جایا کرتے تھے، اتنی کمزوری جسم میں تھی. تو آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت تمام خانقاہ نے، تمام درسگاہ نے فتویٰ دے دیے تھے. اگر کوئی اس کے خلاف تھا تو وہ بریلی کا تاجدار تھا، وہ بریلی کا فتویٰ تھا. سرکار مفتی اعظم ان کے پاس محکمے کے افسر آئے، اندرا گاندھی کے افسر آئے اور کہا کہ ہم پرائم منسٹر کی طرف سے آئے ہیں. انہوں نے درخواست کی کہ آپ اپنے فتوے کو بدل دیں، اپنے فتوے کو بدل دیں. تو جب یہ آواز آپ کے کانوں میں گئی ہے نا
تو آپ جب دو لوگوں کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے، یہ آواز جب آپ کے کان میں گئی کہ آپ فتویٰ بدل دے اور جو دوسروں نے دیے ہیں اس کی موافقت پر فتویٰ دے دے، تو آپ دیش میں اکیلے بے سہارے کے کھڑے ہو گئے اور ایک غضبدار آواز میں کہا کہ احمد رضا کا بیٹا فتوے نہیں بدلتا، احمد رضا کا بیٹا فتوے نہیں بدلا کرتا، البتہ اگر بات آئی تو حکومت بدل دی جائے گی۔ جملہ کہا تھا کہ احمد رضا کے یہاں پر فتوے نہیں بدلے جاتے، احمد رضا کا بیٹا فتوے نہیں بدلا کرتا، البتہ اگر موقع آیا تو حکومت بدل دی جائے گی۔ اور یہ زبان میرے حضور مفتی اعظم ہند کی تھی کہ اس وقت میں جب یہ میرے حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تو جتنے راج ہندوستان میں تمام سے کانگریس ہاری تھی، تمام سے کانگریس ہاری تھی، اور ہارنے کے بعد پھر خود اندرا گاندھی میرے سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، پرائم منسٹر وقت کی ملنے کے لیے آئی، اور تمام فتوے کو واپس لیا گیا اور حکومت کو شریعت کے آگے جھکنا پڑا، شریعت کے آگے جھکنا پڑا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ تقویٰ و پرہیزگاری میرے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی تھی۔ ان الاولیاء الا المتقون، کہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور جو رب کا قرب پا لیتے ہیں، رب کائنات دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیتا ہے، پھر وہ کتنے اقتدار والی ہو۔ تو جب اندرا گاندھی ملنے کے لیے آئی تو آئیے تقویٰ دیکھیں میرے حضور مفتی اعظم ہند کا۔ آج ایسی ایسی شخصیتوں کے لیے لوگ ملنے جاتے ہیں، کھوڑ لگتی ہے لوگوں کی، مگر احمد رضا کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ احمد رضا کا بیٹا کسی نامحرم سے ملاقات نہیں کرتا، اس کی طرف دیکھتا نہیں، تو کہا ٹھیک ہے بات ہی کر لو، تو کہا آواز بھی نامحرم ہے، اگر کوئی بات کہنی ہے تو اپنے لوگوں سے کہہ کر دیکھو، نہ آپ کی آواز سننا احمد رضا کا بیٹا پسند کرے گا، نہ آمنے سامنے بات کرنا پسند کرے گا۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگار کے فخر سرکار حضور مفتی اعظم ہند تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے افسروں کو بھیجی اور معافی نامہ بھیجی کہ حضور آپ کی بارگاہ میں معافی نامہ بھیجتے ہیں اور ہم اپنے اس فیصلے کو واپس لیتے ہیں، اور فیصلہ واپس لیا گیا۔ اور پھر یہی معاملہ سرکار حضور تاج الشریعہ کے ساتھ ہوا کہ جب آپ جامعہ ازہر سے پڑھنے آئے تھے تو اس وقت میں بھی اندرا گاندھی ہار ڈالنے کے لیے ممبئی گئی تھی، مگر یہ بھی حضور مفتی اعظم ہند کا ناتی تھا، آپ نے ہار ڈلوانا اپنے گلے میں پسند نہیں فرمایا، پسند ہوئی ہے۔ پھر سرکار تاج الشریعہ ہے کون؟ حضور مفتی اعظم ہند کی بیٹی، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے پوتی، ایک بیٹا مفتی اعظم ہند کی بیٹی، اور آپ کے ایک اور بیٹے اعلیٰ حضرت کے حامد رضا، ان کے بیٹے ابراہیم رضا، ان کا بیٹا حضور مفتی اعظم ہند کی بڑی بیٹی اور ابراہیم رضا کا بڑا بیٹا، ان دونوں کا نکاح ہوا تو حضور تاج الشریعہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو آپ کے دادا بھی اعلیٰ حضرت تھے، آپ کے نانا بھی اعلیٰ حضرت تھے، پر نانا، اور آپ کے نانا یہ آپ کے مفتی اعظم ہند ہیں اور دادا آپ کے حامد رضا خان ہیں۔ یہ شان سرکار حضور تاج الشریعہ کی ہے۔ تو یہ سرکار میرے حضور مفتی اعظم ہند تھے۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آخری وقت میں بھی آپ نے ایک تعلیمات دی۔ آج ہم ذرا سا سن ایاز کو پہنچتے ہیں، ہمارے گھٹنے جواب دینے لگتے ہیں، ہمارے جسم میں کمزوری ہوتی ہے تو ہم مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں، مگر آئیے سرکار حضور مفتی اعظم ہند، آپ چل نہیں سکتے تھے تو دو لوگ آپ کو پکڑ کر اپنے حجرے سے مسجد تک لے کر جایا کرتے تھے، اور مسجد میں جانے کے بعد آپ با جماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعے کا وقت تھا غالباً، اور وقت زیادہ ہو گیا تو آپ کے خادم نماز پڑھنے چلے گئے، آپ کو لے جانے والا کوئی نہیں رہا، تو اس وقت کے مفتیان اکرام اور آپ کے خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پٹھے کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد پہنچے، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد پھر آپ نے نماز جمعہ با جماعت ادا فرمائی۔ اور یہ تعلیمات ہمیں دی ہے کہ آپ کوئی بیمار ہو جاؤ، آپ کو کوئی بیماری لگ جائے، آپ بیڈ پر ہو جاؤ، آپ نظر کے عالم میں بھی ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ تعلیمات سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے دی ہے۔ آج ذرا سا سر درد کرتا ہے نماز قضا کر دیتے ہیں، ذرا سا پیٹ درد کرتا ہے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ اتنا ہمارا کچا ایمان ہے، اتنا ہمارا کچا ایمان ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اکرام کے ماننے والے ہیں۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھو، سن 1402 ہجری 14 محرم کو آپ کا وصال ہوتا ہے، اور وصال پرملال جب آپ کا ہوا ہے نا تو اس میں بھی آپ نے ایک تعلیمات دے کر چلے گئے۔ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل میں کیا ہوا
کہ آپ کا جو سطر تھا ہوا سے کھلنے لگا، لوگوں کی نظر وہاں نہیں کہ لوگ غسل دینے میں مشغول تھے، تو جو آپ کو سطر پہنایا گیا تھا، جسے سطر چھپایا گیا تھا چادر، اس سے آپ کا سطر کھلنے لگا، تو جو لوگ غسل دے رہے تھے وہ ناظرین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنے سطر کو ٹھیک کیا، ٹھیک کیا، اور وہاں سے ایک تعلیمات اور عقیدہ دے دیا کہ بریلی کا مصطفیٰ رضا مرنے کے بعد جب زندہ ہے تو با درجہ عدم مصطفیٰ رضا کا جو آقا مصطفیٰ جان رحمت ہے وہ مدینے میں زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس لیے میرے سرکار حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک مفتی اعظم ہند کا تقویٰ چھوڑ کر، کوئی ہو سکتا ہے میرے مفتی اعظم ہند کے جیسا؟ اور ان کی عاجزی ان کے ساری دیکھیں، ان کے شعر میں دیکھ لیں، کہتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں، اور کہتے ہیں تیرے نام پر سر کو قربان کر کر تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، اور کہتے ہیں کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں، اور خدا خیر سے لائے وہ دن بھی ہوئی کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں، کیا تمنا تھی؟ تو عاجزی انکساری کے پیکر آپ، تقویٰ و طہارت کے پیکر آپ، علم کے پیکر آپ، اور آپ جیسا مفتی اعظم عالم نہ ابھی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے، یہ ذات سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی تھی، تو ان کی تعلیمات پر عمل کریں، حضور مفتی اعظم ہند کی، اور ان کے کلام کو دیکھیں، ان کا ایک کلام بڑا مشہور ہے، تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا نام، تو اس میں ایک شعر عاجز انکساری میں آپ کہتے ہیں کہ ویرا ہے دل نوری، یہ آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ اس کو بعد میں بدل دیا گیا، اور بدلا بھی کس نے؟ حضور تاج الشریعہ نے، کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری۔ تو پہلے جو شعر حضور مفتی اعظم ہند نے لکھا تھا تو آباد اسے فرما ویرا ہے دل نوری، آباد اسے فرما ویرا ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، یہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا مقطع ہے جو اپنے زمانے میں آپ نے لکھا تھا۔ تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ارے جب ہم حضور مفتی اعظم ہند کے حجرے میں جاتے تھے تو آپ تو سوئے رہتے تھے، مگر آپ کے حجرے سے اللہ 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 کی آواز آتی تھی، تو جو سوتے ہوئے جس کا دل جاگے وہ کبھی ویرا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ کی عاجزی انکساری تھی کہ آپ نے لکھا یہ ویرا دل ہے اسے آباد کر دو، تو اس کو بعد میں کہا کہ یہ ان کی عاجزی انکساری تھی، تو سرکار نے خود لکھا اب لکھو کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری۔ حضور تاج الشریعہ نے بدلا اور اس شعر کو اسی وزن پر بٹھالا اور کہا کہ اسے پڑھو اب کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، یہ عشق اور یہ عزیزی انکساری اور یہ علم یہ تقویٰ میرے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا آج کے اس بیان کے صدقے میں آپ کی قبر اور آپ کی تربت پر اپنی رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔